لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آج مصیبت میں ذرا ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ. ذرا ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا, 2-4 دن چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو, حلال ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی, بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے, اس میں کیا ہے, کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے, مشتبہ دلائل ہیں. حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے, ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا, ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے. نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت تو دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں. ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا. دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تو بچ گیا. کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے, کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں, امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو, جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گے. ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتی, مجھے ہے. تو گوشت ہے, ہر دور میں انسان کھا رہا ہے. پراپرٹی ہے, ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے, کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. بلاک چین کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی. وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو جوا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی, لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں. اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون, ان کو پتا ہے یہ ابھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا, ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو, اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے ہوں, فٹ فاٹ ہو بالکل, اس کو کہتے ہیں یہ آئے. جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں, انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں, دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں, بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے. میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال, یہ بھی فری, علاج بھی فری, فلانا بھی فری, ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ, کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے, یا شاید 1 کروڑ, پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی, بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس, کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا
ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں, تو فری کہاں سے ہے؟ ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں, ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں, پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی, صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں, جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے, نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں, اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے, کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے, بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے, تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا, وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے, اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ بھی کوئی ٹینشن آنے دو, پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی جب کرایہ دار مکان, اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں, اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا, بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے, اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلا بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے, اور وہ کہ کل دوں گا, پرسوں دوں گا, ترسوں دوں گا, اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے دو, پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا, خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا, تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں, میں شادی شدہ ہوں, اب میرے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا, میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا, گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو, تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا, رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے, کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں, جب چاہیں بٹن دبائیں رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا, شب برات پہ رو رہے ہیں, اس کے بعد ہنس رہے ہیں, وہ پتہ نہیں وہ ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں, مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں, سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے, لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہاں وہ جو تھا نا, وہ میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں, اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں, تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے, شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو, توبہ, کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے, مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے, کرپٹو کرنسی ایک رسکی چیز ہے, ہوائی چیز ہے, ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا, بیوی بچے کہاں سے, تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, کسی محلے سے آیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے, میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی, مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئن چی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ.
تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے, ادھر سے تانا, بیوی کا تانا, بچوں کا تانا, تو چند دن صبر کر لو, کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی, بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بےزتی فیل ہونا, بےزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی, صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا, صحیح بات, ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات ہے, عادت ہو جائے گی, ہر وقت آنے ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں, کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا, یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی, تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.